علی کے بابا سے حمد کا طریقہ نہ سن لیں. علی کے والد گرامی، علی پاک کے والد گرامی حضرت ابو طالب سرکار سے حمد کی بات نہ سیکھ لیں کہ جب ابھی وحی نہیں آئی تھی، جب ابھی اس زمین پر اللہ کی حمد کا درس دینے والا کوئی نہیں تھا، جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو علی کے بابا میرے اللہ کی حمد کیسے کرتے تھے؟ بھئی توجہ ہے؟ سارے لوگوں نے اللہ کی حمد کی کب؟ سجاست، جب وحی نازل ہوئی، جب نبی پاک نے کہا کہ اللہ کی حمد کرو، بھی تب بھی کی نا. صحابہ کرام نے اللہ کی حمد و تسبیح کب کی؟ جب وحی آئی. تو جب وحی نہیں آئی تھی تب بھی کوئی حمد کر رہا ہو، اس کو پہچانو کہ وہ کون ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کون ہے. آؤ سنو الفاظ کیا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ ہمارے بزرگان اہل سنت نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی وحی نہیں آئی تھی. تو اس وقت کیا کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے؟ کہا تھا ملیک الناس. اور اس کے لیے جو ہے یہ سورہ القمر کی ایک آیت بھی سن لیں. فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن میں یہ لفظ ملیک آیا بعد میں. ملیک کہتے ہیں بادشاہ کو، مقتدر طاقتور بادشاہ کو، سطوت والے بادشاہ کو. تو فرمایا عزتیں ہمیشہ کی بادشاہی رکھنے والے خدا کے پاس. یہ قرآن میں ملیک یہ بعد میں آیا. قربان ابو طالب علیہ السلام تیری بصیرت پر کہ تو مسلمانوں کے سامنے، ان زمانے والوں کے سامنے اللہ کی حمد کیسے کرتا ہے. ملیک الناس، لوگوں کا بادشاہ جو ہمیشہ کا بادشاہ ہے. ملیک صفت مشبہ، جو ہمیشہ کا بادشاہ ہے. لیس لہ شریک، یہ علی کا بابا بول رہا ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا بول رہا ہے، یہ حضرت ہاشم کا پوتا بول رہا ہے، محمد عربی کا چچا بول رہا ہے، میرے حسنین کا دادا بول رہا ہے. ابھی لوگ جس عقیدے سے واقف بھی نہیں ہیں، حسنین کا دادا لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہا ہے. ملیک الناس ہے، ملیک الناس ہے. میں کہتا ہوں ان کے ایمان کی بات نہ کر، ان سے سیکھ کہ اللہ کی حمد کیسے کرتے. ملیک الناس لیس لہ شریک، فرمایا وہ بادشاہ ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ ہے. جب کچھ نہیں تھا تو تب بھی بادشاہی اس کی تھی. یہ ملیک کا معنی یہ ہے. اب تم ہو تو اب بھی بادشاہی اسی کی ہے، جب کچھ نہ رہے گا تو تب بھی بادشاہی اسی کی ہوگی. یہ ملیک کا معنی. اوہ ملیک کا معنی سمجھ آیا؟ قربان جاؤں میں علی کے بابا کی حمد و ثنا کرنے پر. ملیک الناس لیس لہ شریک هو الجبار. یہ اسماء الحسنہ ہیں جن کی تعلیم میرے نبی نے. اور ایک روایت میں هو الوہاب، جبار کی جگہ. یہ دونوں روایات ہیں. والمبدع والمعید. فرمایا جبار وہ ہے جس کا غلبہ ہے سب پر. المبدع، فرمایا میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں ساری کائنات کی تخلیق کی ابتدا اسی نے کی. یہ علی کے بابا پڑھنا. والمعید، اور اس ساری مخلوق کو لوٹا کے جو لے جائے گا. ابتدا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، انتہا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. میں علی کا بابا تمہیں یہ حمد پڑھ کے بتا رہا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں چھوڑ یار. اچھا اب آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ آپ جو اللہ کی شان سن رہے ہیں یہ مزیدار ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ مسلمانوں والی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کی ہے کہ نہیں؟ یہ علی کے بابا کی بات ہے یار. او یارو یہ علی کے بابا کی بات ہے. جو بولتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ملیک الناس لیس لہ شریک، تاکہ لوگ پہچان جائیں کہ جب حضرت ہاشم کا پوتا بولتا ہے تو وہ اللہ کو لا شریک کہتا ہے، ہمیشہ کا بادشاہ کہتا ہے. اور کیا کہا؟
वमन तहत अस्समाए लहू बिहक्किन वमन फौक़ अस्समाए लहू अबीद। आप फरमाते हैं जो उस आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं और इस आसमान के ऊपर जितनी भी मखलूकात हैं, ओ यार अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ, ये तारुफ किसने करवाया कि आसमानों के ऊपर भी कोई मखलूकात है? मैं आपको बताऊंगा ये तारुफ क्यों करवाया। आप फरमाते हैं आसमान के नीचे जितनी भी मखलूकात हैं, आसमानों के ऊपर जितनी भी मखलूकात हैं, सुन लो ये सब उसी बादशाह की गुलाम है, ये सब उसी बादशाह की गुलाम हैं। ये हमद है जो अली के बाबा ने की है। तो आइए सीखिए अली के बाबा से हमद कैसे करते हैं। अल्लाह की ला शरीक होने की सिफत को बयान करना, उसकी हमेशा की बादशाही को बयान करना, और इस आसमानों के नीचे आसमानों के ऊपर उसी की बादशाही का ऐलान करना। ये ऐलान वो कर रहा है और उस दौर में कर रहा है जब लोग तरह तरह के बुतों के सामने सजदा रेज होते थे। कोई लकड़ी के बुत को अपना खुदा कहता है, कोई पत्थर के बुत को खुदा कहता है, कोई किसी बुत के सामने सर टेकता है। उस दौर में भी अली पाक के बाबा जिसको ला शरीक कहते हैं वो अपने खुदा को ला शरीक कहते हैं, जिसको मलिक कहते हैं वो उसी अल्लाह को मलिक कहते हैं। आसमानों जमीनों में जो कुछ भी है, इस सारी कायनात बनाने वाला, इसको खत्म करने वाला उसी खुदा का तारुफ करवाते हैं। तो बताया ये जा रहा है लोगों, जब अल्लाह का तारुफ करवाने पर कोई नबी मामूर नहीं था तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता तब भी अब अल्लाह का तारुफ करवा रहा था। इसलिए दादा हमारा है, बाबा अली का है। ये जो कल मुसलमान हुआ है, कल कोई तेली था, कोई मलक था, कोई रहमानी था, कोई जट था, कोई गुज्जर था, कोई राजपूत था, इनको क्या खबर भाई कि अली के बाबा की शान क्या थी। अली के बाबा की शान पूछनी है तो अली की औलाद बताएगी। आप भी नात पढ़ते हैं, कारी साहब ने भी नात पढ़ी, आपके इमाम मस्जिद भी नातें पढ़ते हैं, मैं भी नातें पढ़ता हूं, सजाद साहब भी नातें पढ़ते हैं। ये हमारी भी नात है, लेकिन हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे महबूब सुन रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब अली के बाबा ने नात पढ़ी तो कैसे पढ़ी? जिसकी नात है वो सामने खड़ा है। अच्छा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आके नहीं मानते, तू सही नहीं कह रहा, तू फलां है। तो अली के बाबा बोले आप दिल क्यों माड़ा करते हैं? क्यों? सुनिए, अंतल अमीन, सोना तू तो अमानतदार है, अमीनुल्लाह है, तुझे अल्लाह ने अमानतदार बनाया है। ये नाते मुस्तफा अली के बाबा पढ़ रहे, अंतल अमीन व अमीनुल्लाह है, तू वो अमानतदार है जिसे दुनिया ने अमानतदार नहीं कहा, बल्कि तुझे खुद भेजने वाले खुदा ने अमानतदार कहा है। ये दुनिया के लोग तेरी अमानतदारी के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो क्या हुआ, तू तो अल्लाह का अमानतदार है। ये नात पढ़ रहे हैं और फरमाते हैं ला काज़िब, तू कोई झूठा थोड़ी है। साहब सच्चे नबी को कहना, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों ने कहा हम नहीं मानते, अली के बाबा ने कहा ला काज़िब, तू सच्ची तो कहता है कि तू नबी है। तू सच्ची तो कहता है कि तू नबी है। ऐ बेटा, अगर कोई तुझे नबी नहीं मानता तो ना माने, तू कौन सा झूठा है, तू तो सच्चा है। इसलिए आगे फरमाया वस्सा वसादिकुल कौले ला लहवुम वला लाइब। फरमाया तू बात का सच्चा है, तेरा कौल सच्चा है, तेरी बात सच्ची है। ला लहवुम वला लाइब, तेरी ड्यूटी नबूवत की ड्यूटी है, कोई खेल तमाशा नहीं है। ये अली के बाबा से तेरी ड्यूटी नबूवत की ड्यूटी है। ला लहवुम वला लाइब, लहवो लाभ नहीं है, ये तेरी ड्यूटी रिसालत की ड्यूटी है, खेल तमाशा नहीं है। ला कज़िब, तू झूठा नहीं है। अंतल अमीनो, तू तो अमानतदार। ये नात कहने का सलीका भी कोई मेरे अली के बाबा से पूछे, हाय हाय हाय, ओ दुनिया नात खान के नात खानों, तुम्हें रश्क आना चाहिए कि तुम वो काम करते हो जो अली के बाबा ने किया।
سنو آگے، آگے سنو، تو کلمہ ڈھونڈتا پھر، اور سن نعت کیسے کہتا ہے علی کا بابا. فرماتے انتر رسول و رسول اللہ، انتر رسول و رسول اللہ. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے، انتر رسول و رسول اللہ. بھئی آپ کیا کہتے ہو محمد پاک کو؟ بولیے ذرا، کیا کہتے ہو؟ رسول اللہ کہتے ہو کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کہتے ہو کہ نہیں؟ سنیے علی کے بابا بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، وہ سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے انتر رسول. کیا ہوا کہ ابو جہل نہیں مانتا، مگر ابو طالب کہتا ہے انتر رسول، انتر رسول، رسول اللہ، اللہ کا رسول تو وہ رسول ہے. اور فرماتے ہیں نعلمہ نزل من ذی العزت الکتب، ہم جانتے ہیں کیا کہ تو وہ ہے کہ جس پر ذی العزت اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی. کس نے کتاب نازل کی ہے؟ لب کلمے، ڈھونڈ کلمہ ان کا. وہ کلمہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو پتہ نہیں کب تو نے کلمہ پڑھا ہے، پتہ نہیں تیرا قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. علی کا بابا کہتا ہے نعلمہ، ہم جانتے ہیں کہ تجھ پر اس رب العزت نے کتاب نازل کی ہے. یہ الفاظ بھی قرآنی الفاظ ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وہی الفاظ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ عزت والے نے کتاب نازل کی ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں الا، خبردار، ان خیر الناس نفسا و والدا. اوے نعت پڑھنے والو سلیقہ سیکھو نعت کا. فرماتے ہیں الا، خبردار لوگو، ساری روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں اگر کوئی اعلیٰ ہے تو یہ محمد ہے. بھئی یہی نعت ہے نا، یہی نعت ہے نا، یہی نعت ہے نا. الا ان خیر الناس نفسا و والدا، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ، و والدا، اور اس محمد کے والد جیسا والد بھی کسی کا نہیں ہے. اے محمد عربی کے غلاموں، میرے محمد پاک کے والد کی تعریف کرنا بھی میرے نبی کی تعریف ہے. فرماتے ہیں الا ان خیر الناس نفسا و والدا، یہ خود اپنی ذات میں بھی بڑا بلند ہے اور اپنے اچھے بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے بھی بڑا بلند ہے. نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات، نہ اس کے باپ جیسا کسی کا باپ. آج پتہ نہیں اصل میں جنہ دے ماں پیو پتہ نہیں کداں دے سن، وہ آج بیٹھ کے میرے نبی کے بارے میں بھی، کے والدین کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں. آپ کو کتابیں پڑھنے میں ملیں گی. اب تو وہ دور شاید کم ہو گیا ہے، لیکن کچھ پیچھے چلے جائیں تو نبی پاک کے والدین کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے. پتہ نہیں کیسے تھے. فرمایا الا خیر الناس نفسا و والدا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اذا عدا سادات البریت، کہ جب تو اس زمین پر سردار تلاش کرے گا کہ یہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے، تو تجھے جو سب سرداروں میں بڑا سردار نظر آئے گا تو وہ کون ہے؟ اذا عدا سادات البریت احمدو، تو میرے احمد مجتبیٰ سے بڑا سردار تجھے کوئی نظر نہیں آئے. یہ نعت کہہ رہے ہیں علی کے بابا. حمد بھی آپ نے سنی، نعت بھی سنی. اس لیے احباب گرامی یاد رکھیے، آپ فرماتے ہیں میرے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسمہی لِيُجِلَّهُ، آپ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسمہی لِيُجِلَّهُ. یہ جو لفظ محمد ہے نا، محمد، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کا نام محمد کیوں ہے؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام سے اس کا نام نکالا.
اللہ نے اس کا نام کوئی الگ نہیں رکھا کہ اس کا نام کوئی الگ تھا اور یہ کوئی الگ ہی رکھ دیا، نہیں، اپنے نام سے اس کا نام نکالا، لِيُجِلَّهُ، تاکہ اس کی عظمتیں لوگوں کے سامنے آئیں۔ اور وہ نام کون سا ہے؟ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، فرمایا وہ عرش والا محمود ہے۔ یہ علی کے بابا بول رہے ہیں، اے لوگو فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، وہ عرش والا محمود ہے، وَهَذَا مُحَمَّدُ، اور یہ زمین پر محمد ہے، یہ زمین پر محمد ہے۔ بھئی یہ ہے علی کے بابا کی نعت۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انت النبی محمد، کہ تو نبی ہے، تیرا نام محمد ہے۔ فرماتے قرمن، تم سردار ہو، وَأَغَرُّ، روشن چہرے والے ہو، مُسَوَّدُ، اور بہادر اور شجاعت والے ہو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انت السعید من السعود، تو خوش بخت ہے، نبی پاک کو کہتے انت السعید، تو خود سعید ہے، من السعود، سعادت والوں میں سے، تیری ماں بھی سعادت والی، تیرا باپ بھی سعادت والا، تیرا دادا بھی سعادت والا، تیرا پردادا بھی سعادت والا، تیری ماں سے حوا تک سب سعادت والے، تیرے باپ سے آدم تک تب سعادت والے۔ انت السعید من السعود، انت السعید من السعود، تو بھی سعید، تیری ماں بھی سعید، تیرا باپ بھی سعید۔ ہاں جی، سعید کس کو کہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن نا لکھا ہوا یہاں بھی ہے ماتھے پہ، میرے بھی لکھا ہے، آپ کے سب کے لکھا ہے، جو جنتی ہیں ان کے لکھا ہوا ہے سعید، جو جہنمی ہیں ان کے لکھا ہوا ہے شقی، شین قاف نقطوں والا چھوٹی یہ شقی لکھا یہاں بھی ہے، لیکن یہاں کسی کسی کو نظر آتا ہے، ان جو نحوست ویسے سارے نو نظر آ جاندی، ہاں شقی کے منہ کی نحوست دوروں ہی پتہ لگ جاندی، لکھا ہوا نہیں بھی نظر آئے نا نحوست پتہ لگ جاتی، لیکن قیامت والے دن سب کے سامنے لکھا ہوگا سعید اور شقی۔ آپ فرماتے ہیں محمد تیرا باپ بھی سعید، تیری ماں بھی سعید، اور میرے نبی کے والدین پر بحثیں کرنے والوں، میرے علی کے بابا نے قصہ ختم کر دیا، قصہ ہی ختم کر دیا تھا، محمد بھی سعید، محمد کی ماں بھی سعید، محمد کا بابا بھی سعید، محمد کا دادا بھی سعید، اس کی دادی بھی سعید، یہ خود بھی سعید ہے، اس کے آباء و اجداد بھی سعید۔ قربان میں علی کے بابا کی نعت، کون پڑھے گا ایسی نعت یار میرے مولا علی کے بابا کے علاوہ؟ انت السعید من السعود، اور تکنفت کالاسعد، فرمایا تو وہ ہے کہ خوش بختیاں، لوگ تو خوش بختیوں کے پاس جاتے ہیں نا، خوش بختیاں تلاش کرتے ہیں، تو وہ ہے کہ خوش بختیاں تیرے گرد حلقہ باندھے ہوئے، ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے خوش بختیاں ارد گرد کھڑی ہیں۔ تو احباب گرامی اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اقبال میاں اسپیشل تیرے واسطے، سجاد صاحب آپ صاحب، آپ فرماتے ہیں من لدن آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر وَلَمْ يَزَلْ فِينَا وَسِيٌّ مُرْشِدٌ، آدم سے لے کر ہم تک ہمارے خاندان میں ہمیشہ ایک وسیع رہا ہے، مرشدو جو لوگوں کو ہدایت کرتا رہا ہے، ہمارے خاندان میں وسیع ہر صورت رہا ہے، کسی نہ کسی نبی کا وسیع رہا ہے۔ من لدن آدم لم یزل فینا، آدم سے ہم تک ہمیشہ ہمیشہ وسیع مرشدو، ایک ایسا وسیع رہا ہے جو لوگوں کو ہدایت کا سامان دیتا رہے۔ او لوگوں پہچانو، جب اس محمد نے نہیں اعلان نبوت ابھی کیا تھا، ہمارے خاندان میں عیسیٰ موسیٰ کے وسیع تب بھی تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ ہمارا دادا ہاشم تھا
باپ عبد المطلب تھا، اور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو علی کا بابا ابو طالب بھی تھا۔ اس لیے احباب گرامی ہمیں کوئی بتائے گا ابو طالب علیہ السلام کیا تھے تو ان کے کلمے ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہمیں تاریخ نے بتایا ہے کلمے نہ ڈھونڈ، یہ دیکھ کہ جب اعلان نبوت نہیں تھا تو ابو طالب وسیع تھا پچھلے انبیوں کا۔ یہ شان ہے علی کے بابا کی، سمجھ آئی ہے؟ علی کے بابا کی شان سمجھ آئی؟ ہدایت کار رہا ہے، ہدایت دیتا رہا ہے۔ انا تو دامو ولم امت، اے پیارے محمد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھ پر ظلم کیا جائے، ولم امت، اور میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے تجھ پر ظلم، یہ نہیں ہو سکتا، میں ابھی مرا بھی نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، تجھ پر ظلم؟ نہیں۔ علی کے بابا کہتے نہیں ہو سکتا۔ انا الشجاع الاربدو، فرماتے پتہ ہے کیوں؟ میں علی کا بابا بڑا شجاع ہوں، شجاعت میرے گھر کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں شجاعت بیشا شیر ہوں، شیر میں زندہ اور تجھ پر کوئی ظلم کرے اے محمد نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس سے اگلا شیر بڑا وزنی ہے خدا کی قسم، اور آخری ہے میری بات کا شیر، بس اس سے آگے بھی ہیں لیکن یہ شعر اتنا بڑا ہے میرے مضمون پر یہ اختتام ہو جائے گا اس کیونکہ مضمون میرا علی ہے اور شعر بھی بہت وزنی۔ فرمایا کہ انا تدام ولم امت، تجھ پر کوئی ظلم کرے اور میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وانا الشجاع الاربدو، کیونکہ میں شجاعت بیشا شیر ہوں۔ بھئی بات سمجھو؟ اب بڑی قیمتی بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے محمد فکر نہ کر، ایک تو تیرا چاچا ہے نا شیر، نہیں یعنی یہ کہا ایک تو تیرا چاچا شیر ہے نا ابو طالب، یعنی میں خود ہوں شیر، جرت نہیں ہے کسی کی، وہ کھول کے بات کر کہتے ہیں۔ اچھا اگلے لفظ ایک تو میں خود ہوں اور دوسرا وَبَنُو ابی کا، وَبَنُو ابی کا، واہ واہ واہ، وَبَنُو امے کا، اور تیرے چچا کے بیٹے، تیرے چچا کے بیٹے۔ فرمایا کأنہم اسد الارین توقدو، وہ کچھار کے جوش سے بھرے ہوئے شیر ہیں، کچھار کے جوش سے بھرے ہوئے شیر ہیں۔ جب میرے بیٹے، تیرے چچا کے بیٹے، تیرے بھائی، تیرے باپ کے بیٹے میدان میں کھڑے ہو کے للکاریں گے تو زمانہ دیکھے گا ابو طالب تو شیر تھا ہی، جعفر طیار بھی شیر ہے، حیدر کرار بھی شیر ہے، جعفر طیار بھی شیر ہے، حیدر کرار بھی شیر ہے، اور حضرت حمزہ بھی شیر ہے۔ تو فرمایا یہ شیروں کا قبیلہ، کس کا قبیلہ ہے؟ شیروں کا قبیلہ ہے۔ وہ شیروں کے نرگے میں بسنے والے محمد، تیرا چاچا بھی شیر، تیرے چاچے کے پوت بھی شیر، کس کی جرت ہے کوئی اس نرگے کو توڑ کے تجھ تک آ سکے؟ کھل کے کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اعلان کر جس طرح کرنے کا حق ہے۔ تیرا چاچا شیر ہے، تیرے چچا کے پتر بھی شیر ہیں، جرت ہے کسی کے کو تجھ تک آ سکے؟ یہ ہسٹری ہے کلمے کی، ایسے کلمہ اس مکے سے باہر نکلا ہے۔ یہ وہ علی کا بابا ہے جس نے اتنی سپورٹ کی کلمہ پھیلانے میں۔ فرمایا محمد حوصلے سے کہہ اللہ ایک ہے، ڈٹ کے کہہ کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تیرا چاچا جیندہ، علی دا ابا جیندہ، ابو طالب زندہ، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک جعفر طیار زندہ ہے، حمزہ زندہ ہے، حیدر کرار زندہ ہے، کسی کی جرت کیا جو تجھ تک آ سکے؟ کھل کے کہہ کہ وہ ایک ہے، تو اس کا رسول ہے، کھل کے کہہ۔ اس لیے احباب گرامی یہ کہانی ہے کلمے کی ابتدا کی۔
سمجھے ہو؟ یہ کلمے کی ابتدا کی کہانی ہے، جس نے کلمے کو توڑ چڑھایا ہے، جس نے کلمہ مکے سے باہر نکلوایا ہے۔ تو دعا ہے نا، اللہ اس قدردان کی، اس قدر والے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔